وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز و محترم علماء دین بوما بستی اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان بھائیوں پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام اور عزیز بچوں محترم حضرات رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور عام طور سے ہمارے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 12 بجتے ہی لوگوں کا بھی 12 بج جاتا ہے. اس لیے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے ڈائریکٹ اپنے عنوان پر آنا مناسب سمجھتا ہوں. محترم حضرات،
آج ہمارے گاؤں اور سماج کے اندر دن بدن جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں اور ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو برائیاں فروغ پا رہی ہے، زناکاری، بے حیائی، بدکاری، بے نمازی، سود خوری، حرام کاری، یہ تمام کے تمام چیزیں جو چرم سیما پر ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو ہمارا سماج بگڑ رہا ہے، آج جو ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، آج جو ہمارے گاؤں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ برائیاں پھیل رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا ذمہ دار سماج میں رہنے والا نوجوان طبقہ ہے، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ یہ نوجوان سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، گاؤں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو نوجوان کیپٹل ہے سماج کا، اگر یہ نوجوان بگڑے گا، ہمارا سماج بگڑے گا۔ اگر آپ اپنا گاؤں کو، سماج کو، معاشرہ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اول یہ ضروری ہے کہ اس سماج میں جو رہنے والے نوجوان ہیں، ان کے اندر اصلاح، یعنی ان کی اصلاح ہو جائے، ان کے اندر تبدیلی آ جائے، ان کے اندر پریورتن آ جائے، وہ سدھر جائے، پھر انشاءاللہ سماج بھی سدھر جائے گا اور معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ تو بات کیا پتا چلی؟ نوجوان بگڑے گا، سماج بگڑے گا، نوجوان سدھرے گا، سماج سدھرے گا۔ اور ایک بات، رات کے 12 بجے مولوی تنویر آپ لوگوں کی یعنی بوما بستی کی سرزمین پر اور گاؤں پر یہ بات کہہ کر جا رہا ہے، اس بات کو کسی ڈائری کے اندر یا پھر اپنے ذہن کے اندر اس بات کو فٹ کر لیجئے گا، اس بات کو سیو کر لیجئے گا کہ مولوی تنویر نے ہمارے گاؤں میں آ کر یہ بتا کر گیا تھا کہ اگر کسی سماج کا نوجوان بگڑے گا، گناہوں کے عادی ہوگا، بے نمازی ہوگا، کسی لڑکیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، میرے بھائیوں، تو اس سماج کو، جس سماج کے نوجوان گناہوں کے عادی ہوگا، اس سماج کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، نشٹ ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنا سماج کو بچانا چاہتے ہیں تو نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں، انشاءاللہ آپ کا سماج تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے آج میں نوجوانوں کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آئیے، آج میرا پہلا پیغام بوما بستی کے نوجوانوں کے نام یا ادھر کے نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ نوجوانوں، سب سے پہلا کام آپ کیا کرو؟ آپ کے پاس جو آج جوانی ہے، آپ اس جوانی کی ویلو کو سمجھو۔ یہ جو جوانی ہے آج آپ کے پاس، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ پیغام میں کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے نا، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، یہ کیا سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو جوانی ہے، ہم اس جوانی میں انجوائے کریں گے، مستی کریں گے، کتے کی طرح لڑکی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم جوانی کو برباد کر دیں گے۔ پھر جب بوڑھا ہو جائیں گے، بال پک جائیں گے، داڑھی پک جائے گی، تب جا کر میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کراؤں گا۔ یہ آج ہمارا نوجوان یہ سوچتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان کیا کہتے ہیں کہ جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا، وہ ایک لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا۔ یہ ہے آج ہمارا نوجوان، کیا کہتے ہیں
میں کسی لڑکی کے لیے مر بھی سکتا، کسی لڑکی کے لیے جی بھی سکتا۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ بنیادی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو کسی لڑکی کے لیے جینے مرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کسی لڑکی کے لیے مر بھی سکتے، جی بھی سکتے ہیں، خبردار، کسی لڑکی کے لیے جینے اور مرنے کے لیے آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تو کہتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا میں تو تمہیں آزمائش کے خاطر، میں تو تمہارا ایگزام لینے کے لیے، پریکھا لینے کے لیے میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ کسی لڑکی کے لیے مر نہیں سکتے، جی نہیں سکتے۔ بہرکیف پہلا پیغام جو میں آپ کے سامنے لے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھے، آپ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے۔ آئیے ایک دو حدیث اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا انشاءاللہ، بہت جلدی بس چند پیغامات اور چند میسیجز میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جوانی کی کیا ویلو ہے، جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگوں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں، اپنی جوانی کا غلط فائدہ اٹھانے والوں، مس یوز کرنے والوں، اس حدیث کو یاد رکھو۔ نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ لوگوں ذرا غور سے کرو اس حدیث پر، یہاں پر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ قیامت کے دن جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسری صحیح حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھو، کل قیامت کے دن یہ جو سورج آج ہم اور آپ دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر دیکھتے ہیں، آسمان میں دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ ان لوگوں ذرا غور کرو، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ دنیا کے اندر سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں اگر رات میں اگر 12 بجے لائٹ چلی جاتی ہے، حالانکہ ذرا غور کرو، شام ہوتے دنیا کے اندر سورج ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے اگر خدا نخواستہ اگر بجلی چلی جاتی ہے، کرنٹ چلی جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، ہمارے لیے سونا حرام ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سورج کروڑوں میل کی مسافت پر رہنے کے باوجود بھی، کروڑوں میل کی دوری پر رہنے کے باوجود بھی سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن کل قیامت کے روز یہی سورج جب 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا نکٹ آ جائے گا، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سورج کی گرمی کو برداشت کرنا، اس کی تپش کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ ان لوگ ہوں گے، بس ایک چیز پر ذرا غور کرو، اور جس کے لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ او نوجوانوں، اس نوجوان کو کل سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا جس نے دنیا کے اندر اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا ہو، جس نے اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا ہو،
جس نے اپنی جوانی کا غلط فائدہ نہ اٹھایا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، وہ نوجوان کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ میرے سامنے آج بہت سارے نوجوان کوما بستی کے اور اس کے اطراف سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے بس یہ بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی کل قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا بیٹا اس حدیث کو اوپر انگلی اٹھا کر بات تک نہیں کر سکتا، بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب ذرا آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھو، 1 منٹ کے لیے سوچو۔ حدیث آپ نے سن لی، میسج آپ کو مل گیا، پیغام آپ کو مل گیا، اب آپ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچو کہ آج آپ کی جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی دل کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہو کہ اللہ میری جوانی تو آج تیری عبادت میں گزر رہی ہے، میری جوانی تو آج نیکی میں گزر رہی ہے، میری جوانی تو آج قرآن اور حدیث کے مطابق گزر رہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ بڑے خوش نصیب ہو، انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں مولانا تنویر صاحب آج ہماری جوانی تو موبائل میں PUBG گیم کھیل کھیل کر گزر رہی ہے، آج ہماری جوانی تو لوڈو کھیل کر گزر رہی ہے، آج ہماری جوانی تو کلب میں جا کر کیرم بورڈ کھیل کھیل کر گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے، تو معاف کرنا آپ بڑے بد نصیب ہو، معاف کرنا آپ بڑے بد نصیب ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن ہاں، نہ امید نہ گناہ، نوجوانوں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد کل سے نہیں بلکہ آج ہی سے تم اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرو، آج ہی سے تم اپنی جوانی کا مس یوز کرنا بند کر دو۔ ایک حدیث ہو گئی جوانی کی گل، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں سنو، بڑا ہم پیغام دے کر جا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، نبی بیان فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو، یعنی آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لو، صحیح استعمال کر لو 5 چیزوں کا۔ وہ کیا ہے میں جناب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے گوما بستی میں ایک 25 سال کا نوجوان، ایک 30 سال کا نوجوان، ان سے پوچھو بھئی تو نماز پڑھتا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ کیا مولوی صاحب آپ بھی کیا سوال پوچھ رہے ہیں، ابھی جوان ہو، ابھی انجوائے تو کر لینے دیجئے، ابھی مستی کر لینے دیجئے، ابھی گھوم لینے دیجئے، جب بوڑھا ہوں گا نا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، یہ کہتے ہوئے یہ جواب ہوتا ہے نوجوانوں کا۔ میرے بھائیوں یہ بہت غلط سوچ ہے، نوجوانوں یہ بڑی گندی سوچ ہے آپ کی کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، یعنی اس کا صحیح استعمال کرو۔ ان میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، بوڑھا ہونے سے پہلے کیا کرو؟ بوڑھا ہونے سے پہلے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ آپ نیکی کر لو، اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لو، اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں عمل صالح کو جمع کر لو، اس لیے کہ ایک آدمی جوانی کی عمر میں، یعنی وہ جب جوان ہوگا وہ جتنا نیکی کا کام جوانی میں کر سکتا نا اتنا وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک جوان جتنا نیکی کا کام کر سکتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ نہیں کر سکتا،
میرے سامنے نا دو چائے والے بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سائڈ میں کسی کونے میں بیٹھ جائیں، جس کو ضرورت ہوگی وہ جا کر آپ سے چائے پی لیں گے، کیونکہ ایک چائے والا نے دیش کا ماحول بگاڑ کے رکھا ہے، کم سے کم آپ جلسے کا ماحول نہ بگاڑیں، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں۔ سائڈ میں کسی کونے میں بیٹھ جائیے، جس کو ضرورت ہوگی چائے پینے کی آپ جا کر وہاں پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، نیند غالب آ سکتی ہے۔ بہرکیف آئیے جو میں بول رہا تھا جوانی کی ویلو کو سمجھو، آئیے جوانی کی ویلو کے تعلق سے، اہمیت کے تعلق سے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ پھر دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے لے کر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ جوانی کی کیا ویلو ہے، ذرا اس حدیث پر بھی ذرا ہو، ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، اے لوگوں کل قیامت کے روز اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے حتی یسأل عن خمس، 5 سوال پوچھا جائے گا۔ مولوی تنویر سے بھی کل قیامت کے روز 5 سوال پوچھا جائے گا، قاضی صاحب سے بھی کل قیامت کے روز 5 سوال پوچھے جائیں گے، آپ سے بھی کل قیامت کے روز 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ اور ہاں، اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، جب تک آپ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے تب تک آپ اپنا قدم ہٹا نہیں پائیں گے، یعنی آپ حرکت نہیں کر پائیں گے، ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ کو نہیں جا پائیں گے۔ یعنی جب آپ سے رب العالمین کی طرف سے سوال پوچھا جائے گا، ہر حال میں آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ اچھا، ایک مثال میں آپ کے سامنے، یہ دنیا ہے، آپ نا مجھ سے ایک سوال پوچھو، کیا بات مت کیجیے بھائی، آرام سے بیٹھیے، آپ نا مجھ سے ایک سوال پوچھو، کوئی سا بھی سوال ہو سکتا ہے، ہاں اگر آپ کا سوال مجھے پسند ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا، میری مرضی ہوگی میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کا سوال مجھے پسند نہیں آئے گا، میری مرضی نہیں ہوگی میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ کیا کوئی بندہ یہاں آ کے مجھ سے زبردستی کر سکتا، مجھے فورس کر سکتا کہ نہیں تنویر صاحب آپ کو سوال پوچھا ہوں آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے آپ کو کٹیار نہیں جانے دوں گا؟ کوئی ہے کوئی جو مجھ سے زبردستی کسی سوال کا جواب مجھ سے لے لے؟ نہیں کر سکتے، یہ دنیا۔ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے میں مائک کو سائڈ رکھوں گا، نیچے اتر کر کے چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ڈر بھی نہیں ہے آپ کا، کیونکہ یہ مثال دے رہا ہوں، یہ دنیا ہے صاحب۔ لیکن کل قیامت کے دن جب آپ سے اللہ کی طرف سے سوال پوچھا جائے گا، کیا آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تیرا نا یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا، یہ اللہ تیرا یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا، تو دوسرا کوئی سوال پوچھ میں دوسرا جواب دوں گا اگر میری مرضی ہوگی تو؟ کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچیے اس دن کے بارے میں کہ آپ سے حتی یسأل عن خمس 5 سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا، کوئی گنجائش کوئی چارہ نہیں کہ آپ جواب دیے بغیر رہ جائیں یا جواب دیے بغیر وہاں سے کہیں اور چلے جائیں، نہیں بھائی آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں اگر ایک آدمی نا اس حدیث کو اگر صحیح سے سمجھ جائے تو پوری رات بیٹھ کر علماء کو تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہوں اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ میسیجز اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو دیے گئے، تو ذرا حدیث پر ذرا غور کیجیے، اور یہ حدیث میں کیوں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا ان 5 سوالوں میں سے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثلا آپ 70 سال زندگی لے کر دنیا میں آئے، 80 سال زندگی لے کر دنیا میں آئے، 60 سال زندگی لے کر آپ دنیا میں آئے، آپ سے پوچھا جائے گا
تمہارا زندگی کے اندر کیا کیا، تم نے پوری زندگی کو کہاں گزارا، تم نے پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری زندگی، یعنی آپ سے پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوری زندگی کے بارے میں. اور ایک چیز بتاؤں، آج ہم کیا کرتے ہیں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بوڑھا، میں بوڑھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، چلے جوان کو یہاں سے ہٹا دے رہا ہوں. بھئی 60 سال اس کی عمر ہے، ایک بیٹا سعودی میں رہتا، ایک بیٹا دلی میں رہتا، بس مہینے میں ادھر سے پیسہ آتا، باپ کے پاس پیسہ آتا. اب بیچارہ ٹینشن فری آدمی کیا کرے گا، وہ کیا کرتا، اب کا جو وہاں پہ وہ اسٹینڈ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ پچھم پلی، اچھا پچھم پلی، ہاں پچھم پالی، اچھا چلے جاتے ہیں وہاں پہ، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ گئے، کسی مٹھائی کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، 5 گھنٹہ چائے کی دکان پہ بیٹھا ہوا، اڈا دے رہا، بوڑھا ہے. میں جوان، اس میں جوان کی بات، بوڑھا ہے، داڑھی پک گئی، بال پک گیا، 70 سال کا ہو گیا، 60 سال